بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ ایک نکتے مختصر یہ ہے کہ بحث اس پر تکمیل ہو جائے جب وظیفہ شاک اس وقت کے جب حکم تعلق بطبیعت ہو، نہ عموم استغراقی ہو نہ عموم مجموعی، بلکہ حکم تعلق بطبیعت رکھے۔ تو طبیعت سے متعلق ہونے کی صورت میں یہ عموم استغراقی ہوگا یا عموم مجموعی، مثل اس کے کہ باب نواحی میں گاہی از اوقات حکم طبیعت پر جایا کرتا ہے۔ مثل لا تشرب الخمر، شراب کی طبیعت نہ پیو، طبیعت شراب نہ پیو۔ تو الخمر یعنی شراب، شراب نہ پیو۔ یہ الخمر کا لفظ نہ عام میں استغراقی ہے نہ عام میں مجموعی ہے۔ از دائرے عموم خارج ہے، بلکہ حکم خود طبیعت پر مرکوز ہے۔ یہ ماہیت شرب خمر بمقتضى لا تشرب الخمر منہی عنہ قرار پایا ہے۔ سوال اس وقت آپ شک کرتے ہیں کہ مصداق میں شبہ موضوعیہ کی حیثیت سے کہ حل یکون خمرا او لیس بخمرن، ایک مائع وجود رکھتا ہے جو مردد بین خمر و خل۔ آیا جب حکم طبیعت سے متعلق ہے تو طبیعت اس کو عام میں استغراقی مانے یا عام میں مجموعی مانے؟ اصل براعت جاری ہوگا یا اصل براعت جاری نہیں ہوگا بلکہ احتیاط آئے گا؟ ظاہر لا تشرب الخمر یہ ہے کہ طبیعت کو عام میں استغراقی میں شامل کیا جائے، اس لیے کہ لا تشرب الخمر نہیں متعلق بطبیعت ہے، در حقیقت مفاد طبیعت وہی مفاد ہے جو اکرم کل عالم کا ہے، یعنی ایک حکم مستقل تحریمی فرد کے ساتھ تعلق رکھتا شرب خمر میں سے، مثل عام مجموعی نہیں ہے کہ مطلوب مولا زجر از کل فرد نہ ہو بلکہ مجموع شراب کو نہ پیا جائے، بلکہ زجر از کل فرد از افراد طبیعت ہے کہ ہر فرد اگر انجام پائے تو زجر مستقل ہے، نہی مستقل ہے۔
جس طرح عام میں استغراقی اکرم کل عالم میں تھا، نسبت فرد مشکوک اس طرح عالم کے اندر شک ہو جاتا تھا، ہم اصل برات جاری کرتے تھے، وہی حرف وہی بات یہاں پر بھی لا تشرب الخمر میں آئے گی کہ پتہ نہیں شراب ہے یا نہیں ہے۔ جب شک ہو جائے کہ شراب ہے یا نہیں ہے، صرف لا تشرب الخمر کی حجیت کی وجہ سے ہم پر مشکوک چیز پر ثابت نہیں ہوگا کہ اس سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ اس کے شراب ہونا ثابت نہیں ہے۔ اصل میں ہم کسی ہوٹل میں گئے، اس نے لا کر کے ہمارے سامنے ایک مایا پیش کیا، پتہ نہیں ہے سمجھ کہ وہ کوئی جوس بنا ہوا ہے یا شراب ہے، تو ہم مشکوک چیز ہونے کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں کہ اس کو ہم استعمال نہ کریں، احتیاط کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل برات جاری کریں، سمجھ اصل برات جاری کریں گے، جیسے آپ ہوٹل میں چائے پینے گئے، پتہ نہیں کہ چائے کا دودھ غصبی ہے یا غصبی نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، تو ہم کیا ساری شک لا تغصب کا ہے کہ غصب نہ کرو، تو اس کی بنیاد پر ایسی مشکوک چیز کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ پی سکتے، آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کیونکہ غصب ثابت نہیں ہے وہاں پر۔ اسی طرح کل اجتنب عن النجس، نجس چیزوں سے پرہیز کرو، اب پتہ نہیں کہ چائے نجس ہوئی ہے، ہوٹل والی چائے نجس ہوئی ہے یا نجس نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ ہے، تو جب پتہ نہیں تو نجس ثابت ہی نہیں ہے، تو ثابت نہیں تو اجتناب کرنا واجب نہیں ہے۔ شبہ موضوعیہ میں تحقیق کرنا بھی لازم نہیں کہ نجس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ہر ایک سے پوچھتے پھریں، اور کسی سے تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں کہ یہ غصب ہوا تھا یا غصب نہیں ہوا تھا، نہیں، آپ اصل برات دونوں میں جاری کریں کہ انشاءاللہ یہ غصبی بھی نہیں، انشاءاللہ یہ نجس بھی نہیں ہے، ورنہ تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، ہر چیز میں آدمی شک کرنے لگے گا، کس کس چیز سے بچے گا انہیں، کیا وہ ساری زندگی تحقیق کرتے ہی گزار دے گا، کھائے گا کہ پیے گا ہی نہیں، یعنی یہ کیسے کو کھائے پیے بغیر بس وہ خالی تحقیق ہی کرتا رہے نا۔ ہاں، احتیاط کوئی کرے تو التماس سے دعا، ہم نے پہلے کہا احتیاط کی اجازت ہے، اگر احتیاط کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہم پہلے کہتے ہیں التماس سے دعا اس سے تو۔ ہاں، لیکن یہاں ہماری گفتگو قانون شرعی سے ہے، نہ وہ عرفانی مسائل سے ہے، قانون شرعی کیا بنتا ہے وہ دیکھنا ہے اصل میں۔ بس اس لیے جب تک کہ کبرا اور صغرا دونوں پتہ نہ چل جائے، کبرا یعنی کیا، اجتنب عن النجس اجتنب عن الغصب، یہ کبرا ہے کہ قانون کلی کہ ہر نجس سے بچو، ہر غصبی چیز سے بچو۔ دوسرے کہ چائے بھی نجس ہے یا نہیں ہے، اس کبرا کا مصداق ہے کہ نہیں، کبرا کا جزئیات قرار پتہ ہے کہ نہیں، یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ جب تک یہ دو چیزیں تمام نہیں ہوتی، حجت تمام نہیں ہوا کرتا، حجت تمام تو قبح عقاب بلا بیان کا قانون جاری ہوگا، اس کی بنیاد اصل برات جاری کریں گے، اور جو ہے چائے پینے کی اجازت ہو جائے گی۔ بس آج جو نقطے خاص وہ یہ کہ اگر حکم طبیعت پر آئے جو عام میں استغراقی بھی نہیں، عام میں مجموعی بھی نہیں، تو اس طبیعت کو ہم کس میں ڈالیں گے، عام میں مجموعی میں ڈالیں یا عام میں استغراقی؟ فرمایا کہ یہ عام میں استغراقی میں جائے گا، یعنی ہر چائے، ہر جو ہے شراب، وہ ایک مستقل
فرد کی حیثیت سے اس پر مستقل حکم جاری ہے کہ اجتنب عن الخمر، یہ بھی پرہیز کرے، وہ بھی پرہیز کرے، وہ بھی پرہیز کرے، ہر شراب سے پرہیز کرے. لیکن جو مشکوک ہو جائے تو ہمیں شراب ہونا پتہ ہی نہیں ہے تو حجت تمام نہیں ہوگی، حجت تمام نہیں تو اصل برات جاری کریں گے. یہ گویا کہ عام میں استغراقی کی طرح طبیعت بھی ہے. مسئلہ دوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جز کو ترک کرے غفلتاً، جیسے سورہ غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائے، نماز میں سہو کی وجہ سے چھوٹ جائے، غلطی سے چھوٹ جائے مثلا، تو کیا نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس مسئلے میں اب دوسری گفتگو شروع ہوا چاہتی ہے. پہلی گفتگو تو شراب کی تھی کہ شراب ہم ہوٹل میں چائے پینے گئے، پتہ نہیں ہے کہ یہ چائے کے اندر نجاست ہے یا نہیں ہے، چائے جو ہے غصبی ہے یا نہیں، دودھ غصبی تھا یا نہیں، تو چائے کے اندر پانی ڈالا وہ غصبی تھا یا نہیں، چائے کے اندر جو چائے ڈالی وہ غصبی تھی، چینی ڈالی وہ غصبی تھی کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے نا. تو اصل برات جاری کریں گے، کیونکہ جب تک نہیں پتہ ہے وہ حجت تمام نہیں ہوتی. کلی خالی پتہ چل جانا، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الغصب، یہ کلی کفایت نہیں کرتا. وہ مصداق اور جزئی خارجی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اس کلی کا مصداق ہے کہ نہیں ہے. دوسری گفتگو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اقل و اکثر اس مناسبت سے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک مرکب میں ایک جز کم ہو جائے، ایک جز زیادہ ہو جائے. فرض کریں کہ مولا کی جانب سے ایک مرکب جو اجزاء سے مل کر کے بنا ہے، مثل نماز میں چند اجزاء ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، قیام متصل برکوع، سجدہ، تشہد، سلام. تو اجزاء سے مل کر کے بنے. کچھ اجزاء بالکل معلوم ہے کہ یہ نماز کے اجزاء ہے ہی، کچھ اجزاء معلوم نہیں ہیں، جیسے سورہ بالفرض، کہ آیا سورہ جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو کہ اگر وقت تنگ و زور اثر کا تو کہا کہ اوپر واجب ہے کہ سورہ چھوڑ کے جلدی سے جو نماز پڑھو ہے، سورہ چھوڑ دو، یعنی سورہ چھوڑنا اس کو واجب ہے وقت کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ سورہ ایک مشکوک چیز ہے. اس لیے جو ہے سورہ چھوڑ دو، جلدی سے جو ہے الحمد پڑھ کے نماز پوری کرو. تو وقت تنگ ہوتا ہے تو سورہ چھوڑ دینا، مستحبات کو چھوڑنا جس طرح واجب ہے، سورہ کو بھی چھوڑنا واجب ہے تاکہ وقت کے اندر نماز پڑھی جا سکے. ہاں، اس لیے سورہ میں شک ہے. اجزاء مشکوکہ میں سے ایک سورہ ہے نا، تو آیا سورہ یہ اقل و اکثر کا شک اسی لیے بنتا ہے کہ سورہ نماز میں واجب ہے یا سورہ نماز میں واجب نہیں ہے، کم زیادہ اس طرح ہوتا ہے. بس فی الجملہ نماز کے اندر اجزاء کا ہونا معلوم ہے، لیکن ایک جز سورہ جس کے جز ہونے میں شک ہو رہا ہے. یا کبھی جز ہونا پتہ ہے لیکن اس کی جزئیات مطلق ہے، یا جزئیات غلطی سے
یا سہون چھوٹ جائے یا بھول کر چھوٹ جائے تو جز نہیں ہے. اما اگر التفات و توجہ اور جان بوجھ کر کے وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے، عمدن و توجہ کے ساتھ اور جان بوجھ کر اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس وقت جز ہے. لیکن جب سہو، غلطی، نسیان ہو تو چھوٹ جائے غفلتاً تو پھر اس وقت جز نہیں ہے. بعض ایسے جز ہوا کرتے ہیں کہ غفلتاً چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، سہون چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر جو ہے وہ نسیاناً چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. تو اس کو کہتے ہیں جوز مطلقاً جوز ہے یا جوز مقید جوز ہے. قید توجہ کے ساتھ جوز ہے، قید التفات کے ساتھ جوز ہے. بس اس لیے آیا وہ قید التفات کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو جوز ہے وہ چھوٹ گیا تو کیا نماز باطل ہوگی یا نماز باطل نہیں ہوگی؟ اور اس کے اندر ہم اصل براءت جاری کریں گے اور کہیں گے کہ غفلتاً چھوٹ جانے کی صورت میں اصل براءت جاری کرتے ہوئے جز ختم ہو جایا کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر نماز صحیح ہے. کیا اس طرح سے جاری کریں گے یا نہیں؟ وہ جز ہر صورت میں جز رہتا ہے، چاہے التفات و توجہ ہو چاہے التفات و توجہ نہ ہو، ہر صورت میں وہ جز رہے گا، غفلت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آئیے اس کو مثال میں ملاحظہ کریں. سورہ اگر کسی کی توجہ ہے اور توجہ کے باوجود وہ سورہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اور وقت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر اس وقت اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر وقت میں کمی ہے یا غفلتاً و نسیاناً و سہواً سورہ چھوٹ جاتا ہے تو وہاں پر سورے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اپنی جگہ پر صحیح قرار پائے گی. اس وقت ہم دوسرے کسی اور قواعد کو درمیان میں نہیں لا رہے ہیں، یعنی حدیث لا تعاد وامثال ذالک کو، کہ جب انسان کی نماز ختم ہوئی شک کرتا ہے کہ اس نے سورہ پڑھا یا نہیں، اور غفلتاً سورہ نماز پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ نماز میں سورہ چھوٹ گیا ہے تو نماز دوبارہ اعادہ کرنا ہے نہیں. حدیث امام آ گئی کہ لا تعاد، کہ نماز کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قاعد فراغ جاری کرے مثلا. تو اس وقت حدیث لا تعاد سے ہمارا سروکار نہیں ہے، ہم ہیں اور اقیم الصلاۃ ہے، ہم ہیں اور نماز میں سورہ چھوٹ گیا ہے غفلتاً و نسیاناً و سہواً، تو کیا نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سورہ جزو نماز ہے، چاہے توجہ التفات ہو چاہے توجہ التفات نہ ہو، بلکہ غفلتاً سہواً نسیاناً چھوٹ جائے تو بھی وہ جزء نماز ہے. اور شیخ مرتضی انصاری کا بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں صورتوں میں جزء نماز ہے، چاہے انسان کی توجہ ہو چاہے توجہ نہ ہو.
ہر صورت میں سورہ جزء نماز ہے. اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی دلیل، اصل تو دلیل ملاحظہ فرمائیں. اور شیخ انصاری کیا دلیل پیش کرتے ہیں، مقام تعلیل میں کیا بیان اور شیخ انصاری کا، وہ ملاحظہ فرمائیں. مقام تعلیل میں آغا شیخ مرتضیٰ انصاری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے کہ اگر فرض کریں کہ کسی نے نماز کو شروع کیا، غور کیجیے گا لفظ اس کا ذرا باریک ہے، اس لیے ذرا سا جو ہے تھوڑی دیر توجہ رہے. جب کسی نے نماز شروع کی تو شروع نماز میں اس کی تکلیف سورے کے ساتھ ہے یا بغیر سورے کے ساتھ ہے؟ کہ یقیناً سورے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ جزء نماز ہے. تو غفلت کی وجہ سے نماز کے دوران سورہ ساقط ہو جائے تو گویا کہ تکلیف بدل گئی، نہیں اس کا وظیفہ بدل گیا. اور وظیفہ ایسا تھوڑے کہ جو ہے وہ اپنی اپنی چال بازیوں کے سے بدلتا رہے، یعنی کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ہو جائے، اس طرح تھوڑی کوئی بدل رہا کرتا ہے. شروع کیا تھا اس وقت تو سورہ واجب تھا، اب جو درمیان میں جا کے غفلت ہو گئی تو اس وقت جو سورہ ٹوسٹ ہو کے جو ہے نکل جائے ایک دم. ایسا تھوڑی کہ تکلیف بدلتی رہتی ہے، اللہ کی تکلیف ایک ہوتی ہے، بدلتی تھوڑی رہتی ہے کوئی. نہیں، یہاں شیخ مرتضیٰ انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب شروع کی تھی نماز اس وقت سورہ واجب تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں واجب تھا. جا کر درمیان میں جب سورہ کی باری آئی تو بھول گیا، وہ غفلت سے نکل گیا اس کے ہاتھ سے، تو کیا وہ تکلیف میں بدل جائے گا کہ سورہ جو اس سے ساقط ہو جائے؟ تو لازم آئے گا کہ سورہ کے جو ہے معاف ہو جانے کے نتیجے کے اندر تکلیف تو بار بار بدلے گی، کبھی ادھر ہو گئی کبھی ادھر ہو گئی. یہ اللہ کی تکلیفیں ایسی تو نہیں ہوتی کبھی اس طرف ہو جائے کبھی اس طرف ہو جائے. نہیں، ابھی نماز شروع کی تھی تو سورہ کے ساتھ نماز کے الحمد کے بعد جیسے ہی شروع کرنا تھا وہ غفلت کی وجہ سے چھوٹ گیا. نہیں تو کیا تکلیف معاف ہو جائے گی؟ نہیں، سورہ معاف اس طرح تھوڑی ہوتا کہ نہیں. ایک اللہ کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے، بار بار تھوڑی کہ بدلا کرتی. کہتے ہیں کہ تکلیف سورے کے ساتھ جب شروع کی تھی اس وقت موجود تھی، تو سورہ کے فراموش کر دینے سے غفلت سبب بن نہیں سکتا کہ اللہ کے امر میں غفلت کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہو جائے. اللہ کے امر کی وجہ سے بھول جانے کی سے تبدیلی پیدا ہو جائے. اللہ کے امر کی وجہ سے تکلیف الہی میں بار بار تبدیلی آتی رہے. یہ اس لیے کہ اللہ اس درمیان میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے یا ایھا الغافل یجب علیک السورہ، اے غافل تجھ پر سورہ واجب ہے. وہ کہنے جائے گا تو وہ متوجہ ہو جائے گا غافل کہاں رہا، یعنی ہاں اس لیے اس کو وہ خطاب بھی نہیں آ سکتا ہے. اس کے بعد سے ایک ہی تکلیف ہے، تکلیف وہی والی کہ سورہ کے ساتھ پڑھو یا نہیں. غافل قابل خطاب نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کو کہا غافل وہ متوجہ ہو جائے گا ایک دم، اور غافل نہیں رہے گا. غافل اس کی غفلت، اس کا سہو، اس کی غلطی، غافل کا خطاب دیتے ہی اس کی توجہ ہو جائے گی اور سورہ جو ہے وہ غفلت کی حالت میں نہیں رہے گا. یا ایھا الملتفت یجب علیک السورہ، یہ ملتفت شخص کی طرف سورے کا خطاب آ سکتا ہے، السلام علیکم، لیکن غافل شخص کی طرف لیکن غافل شخص کی طرف سورے کا خطاب نہیں آ سکتا ہے. لہذا امر بصلاۃ سورے کے ساتھ جو اول نماز سے ہی متوجہ تھا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس وقت سے سورہ اس کی
اس کی نماز میں واجب تھا، بعد میں اگر غفلت کے نتیجے میں، بھول جانے کے نتیجے میں چھوٹ جاتا ہے تو وہ سورہ اصل میں اس کی نماز کا حصہ تھا۔ بس یا تو یہ کہ اس پر یا ایھا الغافل کا خطاب کر کے کہ لا یجب علیک السورہ، کہ غافل تجھ پر سورہ واجب نہیں ہے، تو فوراً متوجہ ہو جائے گا، اس کی غفلت برطرف ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر وہ خطاب بھی اس کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کے لیے چونکہ شروع ہی میں سورے کے ساتھ نماز شروع ہوئی تھی، درمیان میں غفلت پیش آ گئی، تو درمیان کی تکلیف اگر بغیر سورے کی ہو جائے تو وہاں پر لازم آئے گا کہ تکلیف الہی بار بار بدلتی رہے۔ لہذا عقل یہاں پر حکم کرتی ہے کہ شخص کو جس نے سورے کے بغیر غفلت و سہون و نسیاناً سورے کو چھوڑ دیے، نماز کو اعادہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ معتی بہی، معمور بہی کے ساتھ موافقت رکھنا چاہیے۔ معتی بہی جو سورے کے بغیر نماز ہے، معمور بہی جو سورے والی نماز ہے، دونوں میں موافقت ضروری۔ عقل کہتی موافقت نہیں ہوئی ہے، اس لحاظ سے دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ تھی آغا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ اگر سورہ چھوٹ جائے تو بھی سورہ غفلت کے عالم میں چھوٹ جانے کے باوجود جزء نماز ہے، چھوٹ جانے پر نماز دوبارہ پڑھنا ہے۔ آج شیخ مرتضی انصاری پر احتیاط جاری کرتے نہیں، آج شیخ مرتضی انصاری پر حال عمد اور حال غفلت کو برابر قرار دیا، اشکال وارد ہے۔ عاشق مرتضی انصاری سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے حساب سے تو کوئی جز ایسا نہیں ہو سکتا کہ حالت غفلت میں معاف ہو، حالت نسیان میں معاف ہو، حالت غلطی میں معاف ہو، ایسا جز کو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو عمد و التفات اور غفلت و نسیان کو برابر قرار دے رہے ہیں۔ ہم آغا شیخ مرتضی انصاری سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ارکان اور غیر ارکان نماز میں کیا فرق ہے؟ ارکان نماز میں یہ ہوتا ہے کہ عمدن و سہون اگر چھوٹ جائے تو یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام ایک کی وجہ دو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نماز باطل ہے۔ رکوع ایک کی وجہ دو رکوع کر لے مثلا ایک ہی رکعت میں تو نماز باطل ہے نہیں۔ جو ارکان ہیں اس میں کم و زیادتی، سہون یا نسیانن یا عمدن، کسی طریقے سے رکن کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ ہر صورت میں باطل کرتی ہے۔ پر وہ معاشرتی مسائل ہیں، ابھی ہم کلی فارمولے پہ بحث کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر البتہ قیام متصل بالرکوع اس میں تھوڑی سی بحث ہے، وہ موقع آئے گا تو عرض کریں گے کہ قیام متصل بالرکوع جو ہے اس میں کون سا قیام متصل بالرکوع رکن ہے اور کون سا قیام متصل بالرکوع رکن نہیں ہے، اور کون سا جو جی اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد کہ اس قیام متصل برکوع اس میں کہاں باطل ہے کہاں باطل نہیں ہے، کتنا قیام متصل برکوع صادق آتا ہے۔ مثلا آخوئی نے لکھا ہے کہ وہ جو قیام جو الحمد
اور سورہ میں ایک قیام ہوتا ہے، وہی قیام متصل برکوع، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مسائل ہے نا کچھ تھوڑا سا، اس لیے جو ہے تھوڑا سی بحث کی ضرورت ہے. خیر، تو آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ارکان اور غیر ارکان میں فرق کیا ہے؟ پھر غیر ارکان تو یہی تھے کہ جس کے اندر اگر غلطی سے انسان سے الحمد بھی چھوٹ جائے، کیونکہ وہ رکن نہیں ہے، غلطی سے الحمد بھی چھوٹ جائے، رکن نہیں ہے، رکن نہیں ہے، یا غلطی سے ایک سجدہ چھوٹ جائے تو معاف ہے، یا آخر میں قضا کر لے مثلا، اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ارکان نماز میں سے ہے، جو ارکان نماز میں سے ہے، اس میں تو سہو و نسیان کی گنجائش نہیں ہے، لیکن غیر ارکان نماز اس میں سہو و نسیان کی گنجائش ہے. نہیں، آپ تو کہتے سب کے سب برابر ہے، نہیں، آپ کے نزدیک تو کسی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا آپ کے بیان کے مطابق. تو آغا شیخ مرتضی انصاری سے سوال ہے کہ آپ نے تو رکن و غیر رکن میں کوئی فرق نہیں کر دیا، دونوں کو برابر قرار دیا، عمدن اور سہون میں کوئی فرق نہیں. بس اس لیے آغا شیخ مرتضی انصاری سے کھل کر سوال یہ کر رہے ہیں. آپ نے اشکال کیا کہ ایک دفعہ ایک چیز شروع تو اب اس کو خطاب کیا جائے کہ غافل تجھ پر سورہ واجب نہیں ہے، تو غافل نہیں رہے گئے. یہ جو آپ نے بات کہی، ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بات کو طے کر رہے ہیں. نماز شروع کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے بات کو طے کر رہے ہیں کہ کچھ اجزاء نماز ارکان ہوں گے جو سہون و عمدن بھی باطل ہے کم و زیادہ ہونے سے، اور کچھ جز ایسے ہیں کہ جو سہون و نسیانن چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہے. تو ہم نماز کے دوران تھوڑی کوئی بات کریں، ہم تو کلی ایک بات کریں نماز سے پہلے ہی، یعنی تو اس میں کیا حرج ہے؟ شروع کرنے سے پہلے ہم نے بات طے کر لیا تھی، تو اب جو ہے پہلے جب بات طے ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے نماز کے دوران اس کو کوئی تھوڑی خطاب کیا تھا کہ ایھا الغافل، اس کو خطاب کرنے کی کلی بات طے ہو گئی پہلے سے. تو اس طریقے سے جب طے ہو جائے گی تو ارکان الگ ہو جائیں گے، غیر ارکان الگ ہو جائیں گے، تو اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس تمام اجزاء ایک ساتھ برابر نہیں ہیں. اور شیخ مرتضی انصاری پر یہ اشکال وارد کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ اور باقی اجزاء میں فرق ہے، اس لیے جو ہے آپ کا اشکال درست نہیں تھا. اور اس کی بنیاد پر اصل براعت جب شک ہوگا تو سورہ کے اندر شک کی صورت میں کہ سورہ جب غفلت کے عالم میں پڑھ لیا تو سورہ واجب تھا یا نہیں، اصل براعت جاری کریں گے کہ انشاءاللہ غفلت کے عالم میں سورہ واجب ہی نہیں تھا. صلی اللہ علیہ